کیا تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں، افضل تو عید گاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے، جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبہ سماعت فرمائیے گا۔ نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عید گاہ میں افضل ہے۔ اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عید گاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے، یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہاف لیف جو شرٹس ہوتی ہیں، انہیں پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ یہ یونیفارم ہو، جیسے بچے اسکول کا یونیفارم ہے، ہماری نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ مرد کے جو ہاتھ ہے یہ کوئی ستر میں داخل نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کی شرٹ پہننا معیوب بھی نہیں ہے، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یونیفارم نہیں ہے اور باقاعدہ اتنی اونچی شرٹ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اعتبار سے، وہاں کراہت پیدا ہوگی۔ اچھا، اب جو ہمارا موجودہ مشاہدہ وہ یہی ہے کہ بعض شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے سے کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لوگ اس کو عام طور پہ پبلک کے سامنے بھی پہنتے ہیں، تو ادب اور احترام تو یہ ہوگا کہ آپ حالت نماز میں ہاتھ ڈھک لیں، لیکن اگر کوئی بغیر ہاتھ ڈھکے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی بالکل نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں تو اتنی بکثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نماز گھر سے آئے ہاف شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے، لیکن ادب احترام یہی ہے کہ ہاتھ ڈھک کر نماز پڑھیں۔ باقی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ادب اور عرف یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہنو، کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے۔ یہ لیکن ہمارے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے، مطالبہ شرع ہرگز نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھا جائے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی ایک چیز ماحول بن جاتی ہے، ایک عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف چلنا مکروہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ لوگ پھر غیبت کرتے ہیں، طعنہ زنی کریں گے اور بدگمانیاں دل میں پیدا ہوں گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، لیکن اس کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے برہنہ سر نماز پڑھی تو نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں تک لیکن فقہاء نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ٹوپی پہنے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا حرج میں پڑ رہا ہے، تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ مثال کے طور پہ شدید ترین گرمی ہے اور کسی نے ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے، تیز نہیں چل رہا، اور کھجلی انتہائی شدید قسم کی ہو رہی ہے، اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے اور خشوع و خضوع ختم، اور بار بار سر کھجانے کو دل چاہتا ہے، جس سے نماز کے فساد کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچیں، صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کسی نے مطلب کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ جی اس زمانے میں کیا اولیاء کرام ہیں اور ہم کیسے ان کی صحبتیں اختیار کریں؟ بھائی جان، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے کام کے آدمی نہیں ملتے، چاہے جائے کہ اولیاء کرام کی تلاش ہم کریں۔ پہلے زمانے میں لوگ سیاحت کرتے تھے، اولیاء تک پہنچتے تھے۔ بہرحال آپ کے اطراف میں بھی ولی ہیں، اب بھی موجود ہیں، یہ زمین کبھی بھی اولیاء سے خالی نہیں ہوگی۔ جس دن یہ زمین اولیاء سے اور نیک لوگوں سے خالی ہو جائے تو یاد رکھیں کہ جو یہ فساق و فجار کارنامے کر رہے ہیں، یہ زمین ایک لمحہ باقی نہیں رہے گی، یہی حدیثوں کا مضمون ہے۔ تو اولیاء موجود ہیں۔ اب یہ جو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہمیں ولی مل جائے، ہم اس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، تو خدا را ہمیں اپنی نیت کے اخلاص کو اور نیت کے صحیح یا غلط ہونے یا اس کی کمزوریوں یا اس کے کامل ہونے پر نگاہ رکھنے کا ملکہ بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر اولیاء نہیں ہیں، یعنی ہم نے ذہن بنایا کہ کوئی پہلے ولی ثابت ہو جائے، پھر وہ نصیحت کرے، پھر میں اس کی نصیحت قبول کروں، کیا قرآن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کیا حدیث ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کیا علماء، اچھے نیک پرہیزگار علماء ہمیں تلقینات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے بارے میں ولی ہونے کا گمان، حسن ظن قائم نہیں رکھ سکتے ہیں؟
یاد رکھیں کہ بعض اوقات تو ولی کو خود نہیں پتہ ہوتا میں ولی ہوں، یہ ایک وہبی شے ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے اور خود اس پر انکشاف نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انکشاف ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی خاص نشانی نکل آئے گی، اس کے جسم میں یا اس کے اطراف میں کوئی خاص نشانیاں ہوں گی کہ ہم ولی کو پہچانیں گے۔ ولی وہی ہوتا ہے کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، نیک پرہیزگار متقی ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو ولایت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب ولایت کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ منصب اس کو دیا کہ نہیں دیا، لیکن باقی ظاہری چیزوں سے ہم اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ ولی نہ بھی ہو تو یہ کس نے کہا کہ ولی سے ہی ہدایت حاصل کریں؟ علماء کرام، مبلغین جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، ہم کتنی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا نفس، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے گھر والے نصیحتوں کو بعض اوقات قبول نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ولی ہوتے ہم ان کی ہدایت قبول کرتے، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ جو ہدایت آ رہی ہے اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل کیجئے۔ باقی جب آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر ولایت کی پہچان بھی ہوگی، ولی کی پہچان بھی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی نورانیت درکار ہوتی ہے، تھوڑا سا علم درکار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر سب کچھ حاصل ہوگا۔